حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے، اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر
جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکون لخمسین امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا، اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا۔ وتعلم لغیر الدین، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے دو تین مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے۔ نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے، جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی، یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔
جو بیوی کہے گی وہ مانے گا، وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں۔